آیا بائبل مقدس کو کھولیں۔ بائبل مقدس میں سے مقدس مرکز کی انجیل، اس کا 8واں باب، پہلی 10 آیات میں آپ کے لیے پڑھوں گا۔ مقدس مرکز کی انجیل، اس کا 8واں باب، پہلی 10 آیات۔ ان دنوں میں جب پھر بڑی بھیڑ جمع ہوئی اور ان کے پاس کچھ کھانے کو نہ تھا، تو اس نے اپنے شاگردوں کو پاس بلا کر ان سے کہا، مجھے اس بھیڑ پر ترس آتا ہے، کیونکہ یہ 3 دن سے برابر میرے ساتھ رہی ہے اور ان کے پاس کچھ کھانے کو نہیں۔ اگر میں ان کو بھوکا گھر کو رخصت کروں تو راہ میں تھک کر رہ جائیں گے، اور بعض ان میں سے دور کے ہیں۔ اس کے شاگردوں نے اسے جواب دیا کہ اس بیابان میں کہاں سے کوئی اتنی روٹیاں لائے کہ ان کو سیر کر سکے۔ اس نے ان سے پوچھا، تمہارے پاس کتنی روٹیاں ہیں؟ انہوں نے کہا، 7۔ پھر اس نے لوگوں کو حکم دیا کہ زمین پر بیٹھ جائیں، اور اس نے وہ 7 روٹیاں لیں اور شکر کر کے توڑیں اور اپنے شاگردوں کو دیتا گیا کہ ان کے آگے رکھیں، اور انہوں نے لوگوں کے آگے رکھ دیں۔ اور ان کے پاس تھوڑی سی چھوٹی مچھلیاں تھیں۔ اس نے ان پر برکت دے کر کہا کہ یہ بھی ان کے آگے رکھ دو۔ پس وہ کھا کر سیر ہوئے اور بچے ہوئے ٹکڑوں کے 7 ٹوکرے اٹھائے، اور لوگ 4000 کے قریب تھے۔ پھر اس نے ان کو رخصت کیا، اور وہ فی الفور اپنے شاگردوں کے ساتھ کشتی میں بیٹھ کر دلمنوتا کے علاقے میں گیا۔ کلام مقدس کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ مرکز کی انجیل کے تفسیری مطالعہ کے سلسلہ میں ہمارا آج 24واں لیسن ہے، اور اس 24ویں لیسن میں ہم نے دیکھنا ہے کہ اس کا جغرافیائی ماحول کیا ہے، اس کی ببلیکل سیٹنگ کیا ہے، اور پھر اس کی کامنٹری کیا ہے، تفسیر کیا ہے۔ جغرافیائی طور پر اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہم ایک سروے کرتے ہیں گلیل کی جھیل کا۔ خداوند یسوع مسیح نے 6 بڑے کام گلیل کی جھیل کے ارد گرد کیے ہیں۔ بہت سارے کام کیے ہیں، لیکن 6 بڑے کام ہیں جو گلیل کی جھیل کے ارد گرد کیے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ گلیل کی جھیل کا جو مشرقی ساحل ہے، یہ وہ خاص مقام تھا جہاں خداوند یسوع مسیح پہاڑ پر بیٹھ کر اپنے شاگردوں کو تعلیم دیا کرتے تھے، جس کو ہم پہاڑی واز کہتے ہیں۔ گلیل کی جھیل کے مشرقی ساحل میں پہاڑی سلسلہ ہے، چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں ہیں، اور وہ پہاڑیاں ٹیچرز کے لیے سٹیج کا کام کرتی ہیں، اور وہ پہاڑی پر بیٹھ کر اپنے شاگردوں کو تعلیم دیا کرتا تھا۔ یہ بہت بڑا کام ہے جو گلیل کی جھیل کے مشرقی ساحل پر ہوا ہے۔
اور بھی بہت سارے کام ہوئے، لیکن ایک بہت بڑا معجزہ بھی گلیل کی جھیل کے مشرقی ساحل پر ہوا، اور وہ تھا 5000 کو کھانا کھلانا۔ خداوند یسوع مسیح نے 5000 لوگوں کو کھانا کھلایا 5 روٹیوں اور 2 مچھلیوں سے۔ اس کے بعد خداوند یسوع مسیح اس جھیل کو کراس کرتے ہیں، اور جھیل کو کراس کرتے ہوئے 2 معجزات سیپریٹ ریکارڈ کیے گئے ہیں۔ گلیل کی جھیل میں ایک معجزہ یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح گلیل کی جھیل کو کراس کر رہے ہیں کہ راستے میں طوفان نے ان کو دبوچ لیا، اور یہ وہ معجزہ ہے جو گلیل کی جھیل میں واقع ہوا ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے ہوا اور پانی کو ڈانٹ دیا۔ پھر ایک اور واقعہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح جب 5000 کو کھانا کھلا چکے ہیں تو شاگردوں کو پہلے بھیج دیا ہے، اور شاگرد اس طوفان میں پھنس گئے ہیں رات کے پہر میں۔ خداوند یسوع مسیح اسی جھیل پر چلتے ہوئے خداوند اپنے شاگردوں کے پاس پہنچے ہیں اور طوفان تھم گیا ہے۔ یہ 2 معجزات ہیں جو گلیل کی جھیل میں واقع ہوئے ہیں۔ پھر اس کے بعد 2 ایسے معجزات ہیں جو بڑے معجزات ہیں کہ مرکز کی انجیل کے 5ویں باب میں خداوند یسوع مسیح نے جھیل کے مغرب میں، مشرق میں میں نے بتایا کہ پہاڑی واس اور 5000 کو کھانا کھلانا، پھر جھیل میں 2 واقعات، طوفان کا تھمانا، اس کو کہا تھم جا، اس کو ڈانٹا، اور ایک واقعہ کہ جھیل پر یسوع مسیح کا پانی کے اوپر چلنا۔ پھر مغرب میں 2 بڑے واقعات ہیں۔ ایک وہ واقعہ ہوا جو گلیل کی جھیل کے اس پار ایک آدمی ہے جو گراسینیوں کے علاقے میں ہے۔ مغرب میں گلیل کی جھیل کے اس پار ایک آدمی ہے جو قبرستانوں میں رہتا ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے اسے آزاد کیا، اور وہ وہاں پہلا جینٹائل یعنی غیر یہودی مبشر بنا خداوند یسوع مسیح کا۔ اور آج جو ہمارے پاس معجزہ ہے 4000 کو کھانا کھلانا، یہ جھیل کے مغرب میں دپکلس کے ایریاز میں ہے، اور یہ بھی بڑا واقعہ ہے جو جھیل کے مغرب میں واقع ہوا ہے۔ یہ جھیل کا ایک پس منظر ہے جو میں بتانا چاہ رہا تھا کہ گلیل کی جھیل خداوند یسوع مسیح کی بشارت میں کتنی اہم رہی ہے کہ گلیل کی جھیل کے مشرق میں، ایون گلیل کی جھیل میں اور مغرب میں خداوند یسوع مسیح نے اپنے کام اور کلام کو جاری رکھا ہے۔ آج جو ہمارے پاس معجزہ ہے وہ ہے 4000 کو کھانا کھلانا۔ اس کا جو ٹائٹل دیا ہے علماء نے وہ ہے 4000 کو کھانا کھلانا 7 روٹیوں اور چند مچھلیوں سے۔ یہ نہیں بتایا کتنیاں، لیکن انہوں نے کہا کہ کچھ چھوٹی مچھلیاں تھیں۔ یہ جو 10 آیات ہیں ان کو ہم 3 حصوں میں تقسیم کریں گے، کیونکہ جب تک ہم کسی پیسج کی آؤٹ لائن نہیں بنائیں گے ہم اس کے ساتھ جسٹیفائی نہیں کر سکتے۔ جب تک ہم کسی پیسج کی آؤٹ لائن نہیں بنائیں گے، جب ہم سرمن کرتے ہیں تو کلیسیاؤں کو بتانا ہماری ذمہ داری ہے کہ جو ہم حوالہ لے رہے ہیں اس کی تقسیم یا اس کا خاکہ یا آؤٹ لائن کیسے بنے گی، اور وہ آؤٹ لائن نہ صرف آپ کی کلیسیا کو سمجھنے اور سمجھانے میں مدد ہوگی بلکہ آپ کو پریزنٹ کرنے میں بڑی ہیلپ فل ہوگی۔ اس کے 3 حصے میں نے کیے ہیں۔ پہلی 3 آیات میں خداوند یسوع مسیح لوگوں کی ضروریات
کو ریکگنائز کرتے ہیں۔ پہلی 3 آیات میں خداوند یسوع مسیح اپنی چوگرد جو بھیڑ ہے ان کی ضرورت کا خیال کرتے ہیں، احساس کرتے ہیں۔ پہلی 3 آیات میں یہ بتایا گیا ہے۔ پھر 4 اور 5ویں آیت میں مقدس مرکز نے بیان کیا ہے کہ انسان کتنا بے بس ہے اور خدا کتنا قادر ہے۔ خدا کی خدائی کو اور انسان کی بے بسی کو 4 اور 5ویں آیت میں پیش کیا گیا ہے، اور پھر 6 سے 10 آیات تک، 6 سے 10ویں آیت تک خداوند یسوع مسیح نے 4000 لوگوں کو کھانا کھلایا ہے۔ سو یہ تقسیم ہے جس پر ہم انحصار کریں گے، اور اس آؤٹ لائن کے وسیلے سے ہم اپنے اس ایشو کو ڈیولپ کریں گے۔ آپ جانتے ہیں کہ اسی جگہ پر ہم نے پچھلا پیسج دیکھا تھا، اور یہی وہ جغرافیائی پوائنٹ ہے جہاں پر خداوند یسوع مسیح نے ایک بہرے اور ایک ہکلے کو اچھا کیا تھا۔ اس کے کانوں میں انگلیاں ڈالیں اور افتاح کہا، اور نہ صرف اس کے کان اور زبان ہی کھلے بلکہ اس کے 14 طبق روشن ہو گئے، اور خداوند یسوع مسیح کے ایک لفظ کہنے سے اس کے جسمانی اور روحانی اعضاء کام کرنا شروع ہو گئے۔ اسی جگہ پر یہ دوسرا معجزہ ہے، اور جب بھی خداوند یسوع مسیح کوئی معجزہ کرتے تھے تو اس معجزے کی شہرت نزدیک گاؤں میں اور شہروں میں پھیل جاتی تھی، اور لوگ جوق در جوق خداوند یسوع مسیح پر ایمان لے آتے اور خداوند یسوع مسیح کی تعلیمات کو سننے کے لیے شوق سے آتے۔ اور اب 3 دن ہو گئے ہیں اس معجزے کو، اور خداوند یسوع مسیح اپنی تعلیمات کا سلسلہ جاری کیے ہوئے ہیں۔ معجزہ انسانی ضرورت تو ہے۔ میں نے معجزے کی تعریف آپ کو بتائی ہوئی ہے کہ جب انسان کام کرتا ہے تو اس کو ہم کام ہی کہتے ہیں، اور جب خدا کام کرتا ہے تو اس کو ہم کام نہیں بلکہ معجزہ کہتے ہیں۔ یہ معجزے کی بڑی سادہ سی تعریف ہے۔ جب بھی کوئی خدا کام کرتا ہے تو وہ کام نہیں ہوتا بلکہ وہ معجزہ ہوتا ہے۔ سو خداوند یسوع مسیح نے لوگوں کی ضروریات کو پورا کیا ہے اور معجزہ کیا ہے، اور یہ معجزہ غیر اقوام کے علاقے میں کیا گیا ہے۔ مشرقی ساحل جو ہے وہاں پر زیادہ یہودیوں کی تعداد ہے جو کلام مقدس کو مانتے ہیں، جو کلام مقدس کو جانتے ہیں۔ جو مغرب کے لوگ ہیں جو مشرقی ساحل سے اگینسٹ دوسری طرف ہے، وہاں پر جنٹائلز ہیں، یہودی نہیں ہیں، چند یہودی ہیں لیکن زیادہ تر غیر یہودی لوگ ہیں، اور یہ رومن علاقہ تھا، رومیوں کا علاقہ تھا، اور یہ یونانی زبان بولتے تھے۔ مشرق میں ارامی زبان بولی جاتی تھی۔ اب یہاں پر خداوند یسوع مسیح نے اپنے تعلیمی سلسلے میں 3 دن ان کو پڑھایا ہے، ان کو تعلیم دی ہے، اور اب لوگوں کے جانے کا وقت ہوا ہے۔ خداوند یسوع مسیح کہیں اور جانا چاہتے ہیں، لیکن خداوند یسوع مسیح ان کو بھیجنا نہیں چاہتے۔ پہلی 3 آیات میں خداوند یسوع مسیح نے ان کی ضرورت کو پڑھا ہے۔ جو لوگ خداوند یسوع مسیح کے ساتھ رہتے ہیں، نوٹیبل پوائنٹ ہے یہ، نوٹ کریں ذرا، جو لوگ خداوند یسوع مسیح کے ساتھ رہتے ہیں، اس کی فیلوشپ میں رہتے ہیں،
اس کے گھر میں رہتے ہیں، اس کی خدمت کرتے ہیں، آپ کو اپنی ضروریات بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ خداوند یسوع مسیح آپ کے مانگنے سے پہلے جانتے ہیں کہ آپ کو کن کن چیزوں کی ضرورت ہے۔ اور پہلی 3 آیات میں دیکھیں، ان دنوں میں جب پھر بھیڑ جمع ہوئی اور ان کے پاس کچھ کھانے کو نہ تھا، تو اس نے اپنے شاگردوں کو بلا کر ان سے کہا، مجھے اس بھیڑ پر ترس آتا ہے، کیونکہ یہ 3 دن سے برابر میرے ساتھ رہی ہے۔ بھیڑ کی بات ہو رہی ہے کہ یہ میرے ساتھ رہی ہے اور ان کے پاس کچھ کھانے کو نہیں۔ اگر میں ان کو بھوکا گھر کو رخصت کروں تو راہ میں تھک کر رہ جائیں گے، اور بعض ان میں سے دور کے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح کے ساتھ رہنے سے مراد یہ ہے کہ جب ہم فلی ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں خداوند یسوع مسیح پر، تو خداوند یسوع مسیح ہماری ضروریات سے واقف ہے۔ اب یہاں میں ایک تھوڑا سا سیگریگیٹ پڑھنا چاہتا ہوں، میں بتانا چاہتا ہوں کہ کچھ مفسرین اور مبلغین کا خیال ہے کہ 5000 کو کھانا کھلانے کا معجزہ اور 4000 کو کھانا کھلانے کا معجزہ یہ ایک ہی واقعہ ہے، صرف تھوڑا فگرز میں فرق پڑ گیا ہے۔ کچھ لوگوں نے اعتراض کیا ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے ایک ہی معجزہ کیا تھا، 4000 اور 5000 جو ہے یہ فگرز میں فرق آ گیا ہے۔ اس لیے میں اس کو بتانا یہ چاہتا ہوں ان معترضین کو جو اعتراض کرتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نے ایک ہی معجزہ کیا تھا، 3 بڑی چیزیں میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ایک ہی نہیں بلکہ 2 علیحدہ علیحدہ معجزات ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ 5000 کا جو معجزہ کیا گیا تھا وہ گلیل کے مشرق میں ہوا تھا۔ یہ بہت بڑا ثبوت ہے، جغرافیائی ثبوت ہے کہ جو 5000 کو کھانا کھلانے کا معجزہ کیا تھا وہ جھیل کے مشرق میں تھا، جبکہ یہ والا معجزہ جغرافیائی طور پر جھیل کے مغربی ساحل پر واقع ہوا ہے۔ ایک بہت بڑا جغرافیائی ثبوت ہے ہمارے پاس۔ دوسرا بڑا ثبوت کیا ہے کہ اس کی وکیبلری اور اس کی وکیبلری میں دونوں میں فرق ہے، کیونکہ وہاں پر 5000 کا جو معجزہ ہے وہاں شاگرد کہہ رہے ہیں کہ خداوند ان کو رخصت کر دے تاکہ یہ اپنے لیے بازار سے کھانا منہ لے لے۔ یہاں یسوع مسیح خود کہہ رہے ہیں کہ 3 دن ان کو میرے ساتھ ہو گئے ہیں، اور شاگردوں کو پاس بلا کر کہا، مجھے اس بھیڑ پر ترس آتا ہے۔ یعنی یہ جو انیشیٹو ہے یہ یسوع مسیح کی طرف سے ہوا ہے، نہ کہ شاگردوں کی طرف سے۔ اور وہاں پر شاگردوں کی طرف سے کہا گیا تھا، استاد آپ ان کو بھیج دو تاکہ یہ اپنے لیے بازار سے کھانا منہ لے لیں۔ یہ دوسرا بڑا ثبوت ہے کہ اس کی وکیبلری پوری کی پوری ڈیفرنٹ ہے اور اس کی وکیبلری ڈیفرنٹ ہے۔ بہت ساری جو لنگوسٹک چیزیں ہیں جو ہمیں اس حوالے میں ملتی ہیں کہ 5000 کا سیپریٹ ہے اور 4000 کا سیپریٹ ہے۔ اور سب سے بڑا ثبوت کیا ہے؟ اسی باب کی 18ویں آیت میں، اسی باب کی 18ویں آیت میں خداوند یسوع مسیح نے ایک یاد دہانی کروائی ہے اپنے شاگردوں کو۔ کیا تم کو یاد نہیں جس وقت میں نے 5 روٹیاں 5000 کے لیے توڑی تو تم نے کتنی ٹوکریاں ٹکڑوں سے بھری ہوئی اٹھائیں؟ انہوں نے کہا 12۔ اور جس وقت 7 روٹیاں 4000 کے لیے توڑی تو تم نے کتنے ٹوکرے ٹکڑوں سے بھرے ہوئے اٹھائے؟ انہوں نے اس سے کہا 7۔ سو خداوند یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو تعلیم دیتے ہوئے یاد دلایا کہ میں نے 2 معجزات کیے تھے۔ ایک معجزہ
5,000 کو کھانا کھلایا اور شاگردوں کو پوچھا کہ تم نے کتنی ٹوکریاں جمع کی، اور شاگردوں نے کہا کہ 12۔ اور اس کے بعد خداوند یسوع مسیح نے دوسرے معجزے کا ذکر کیا کہ جب میں نے 4,000 کو کھانا کھلایا 7 روٹیوں سے تو تم نے کتنی ٹوکرے اٹھائے؟ 7۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے 2 علیحدہ معجزے کیے، یہ ایک معجزہ نہیں بلکہ 2 معجزے ہیں۔ یہ بات میں کلیئر کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ ایک معجزہ نہیں بلکہ 2 معجزے ہیں۔ اب اس کی تفسیر دیکھیں کیا ہے۔ پہلی 3 آیات میں خداوند یسوع مسیح ان لوگوں کی ضروریات کو جانتے ہیں جو اس کے ساتھ خدمت میں ہیں، جو اس کے ساتھ فیلوشپ میں ہیں۔ یہ پرنسپل ہے بائبل مقدس کا کہ جو لوگ خداوند یسوع مسیح کی بادشاہی میں ہیں، خداوند یسوع مسیح کے کلام کو سنتے ہیں، اس کے ساتھ فیلوشپ میں ہیں، اس کے ساتھ زندگی بسر کرتے ہیں، تو خداوند یسوع مسیح ان کی ضروریات سے واقف ہیں، انہیں کسی قسم کی پریشانی کی ضرورت نہیں ہے۔ پہلی 3 آیات میں 3 سیز ایکسرسائز ہوئے ہیں، 3 سیز۔ نمبر 1، جیسس از کنسرن، خداوند یسوع مسیح کی فکر مندی۔ پہلی آیت میں خداوند یسوع مسیح کی فکر مندی، اس نے اپنے شاگردوں کو بلا کر کہا، یعنی خداوند یسوع مسیح فکر مند ہوتے ہیں ہر اس شخص کے لیے جو اس کے ساتھ چلتا ہے، جو اس کے ساتھ فیلوشپ میں ہے، جو اس کے ساتھ خدمت میں ہے۔ خداوند یسوع مسیح بغیر آپ کے مانگے، بغیر آپ کے کہے، وہ آپ کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے فکر مند ہے۔ یہ ہم ایمانداروں کو بات سمجھ لینی چاہیے کہ ہمارا خداوند یسوع مسیح ہمارے لیے جذبات رکھتا ہے، ہمارے لیے اس کے اندر احساس ہے کہ یہ 3 دن سے میرے ساتھ ہیں، ان کے پاس کھانے کو نہیں ہے، لہٰذا ان کی بیسک ضروریات کو پورا کرنا خداوند یسوع مسیح نے اس کی ذمہ داری لی ہے۔ وہ فکر مند ہے، وہ کنسرن ہے۔ دوسری بات، دوسری آیت میں، مجھے اس بھیڑ پر ترس آتا ہے کیونکہ یہ 3 دن سے برابر میرے ساتھ رہی ہے اور ان کے پاس کھانے کو کچھ نہیں۔ مجھے ان پر ترس آتا ہے۔ ترس کے لیے جو یونانی زبان کا لفظ ہے وہ ہے سپلنگنیزومائے۔ سپلنگنیزومائے، یہ ترس کے لیے لفظ استعمال ہوا ہے یونانی زبان کا۔ یہ میں نے جان بوجھ کے اس کو نوٹ کیا ہے۔ کیوں؟ سپلنگنیزومائے سے لفظ انگریزی کا سپلین نکلا ہے۔ سپلین نکلا ہے جس کو ہم انٹسٹائنز کہتے ہیں، انتڑیاں کہتے ہیں۔ سپلین یہاں سے نکلا ہے، انٹسٹائنز یعنی انسان کے اندر جو انتڑیاں ہیں ان کے لیے سپلنگنیزومائے لفظ استعمال کیا گیا ہے یونانی زبان کا۔ یعنی خداوند یسوع مسیح اپنے لوگوں کے لیے اتنے فکر مند ہیں کہ جیسے ایک ماں اپنے بیٹے کے لیے فکر مند ہوتی ہے اور اس کے اندر سے فیلنگز نکلتی ہیں اپنی اولاد کے لیے۔ ماں اپنی اولاد کی ضروریات کو جانتی ہے، چاہے وہ پوری کر سکے یا نہ کر سکے۔ خداوند یسوع مسیح کے اندر سے فیلنگز آئی ہیں، ووم سے، جیسے ماں ووم سے، اپنے رحم سے فیلنگز دیتی ہے اپنے بچوں کے لیے، ویسے ہی خداوند یسوع مسیح اندر سے فیل کر رہے ہیں۔ یہ صرف برین کی بات نہیں ہے، یہ اس کے اندر سے فیلنگز آئی ہیں، جیسے ایک ماں اپنے بچے کے لیے، اس کی بھوک پیاس کے لیے فکر مند ہوتی ہے، اسی طرح خداوند یسوع مسیح اپنے لوگوں کے لیے فکر مند ہیں اور ان کو اپنے لوگوں پر ترس آتا ہے۔ اب انسانی جذبات جو ہیں، فیلنگز جو ہیں، وہ 3 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں ہم۔ کتنے حصوں میں؟ 3 حصوں میں۔ انسان جب کسی کے لیے فیلنگز رکھتا ہے
تو فیلنگز کی جو پہلی سٹیج ہے وہ ہے سمپتھی، کسی کے لیے ہمدرد ہونا، سمپتھیٹک ہونا۔ اگر میری کسی کے ساتھ فیلنگز ہیں تو سب سے پہلی فیلنگز یہ ہیں کہ میں کسی کے لیے ہمدرد ہوں، سمپتھیٹک ہوں۔ یہ انسانی فیلنگز ہیں کسی ایسے شخص کے لیے جسے وہ دل سے پیار کرتا ہے۔ سو یہ جو سمپتھی ہے، ہمدردی ہے، یہ فیلنگز کی کمزور سی حالت ہے۔ ہمدردی کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کے لیے کچھ کر سکیں، لیکن ہمدردی کم از کم آپ کو اس بات کے لیے مجبور کرتی ہے کہ کم از کم آپ جسے پیار کرتے ہیں اس کے لیے آپ دعا کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ آپ کی جو فیلنگز ہیں کسی کے لیے، محبت ہے، آپ ہمدرد ہیں اس کے ساتھ، سو ہمدردی انسانی جذبے کی پہلی صورت ہے جس میں ہم کسی ایسے شخص کو جسے ہم پیار کرتے ہیں اس کے لیے ہم اچھی فیلنگز رکھتے ہیں، ہمدردی رکھتے ہیں، چاہے ہم پریکٹیکلی اس کے لیے کچھ کر سکیں یا نہ کر سکیں، لیکن ہم گھر بیٹھے اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ یہ انسانی جذبات ہیں۔ اور میں اکثر کئی دفعہ دیکھتا ہوں کہ جب روڈ پہ خدا نہ خواستہ کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے تو ہم دیکھیں تو ہمارے اندر انسانی جذبات ابھرتے ہیں، اور جو پہلا جذبہ ہوتا ہے وہ ہمدردی ہوتا ہے، اور ہم پھر اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ دعا کر کے ہم آگے گزر جاتے ہیں، کیونکہ ہم کچھ کر نہیں سکتے، یا آپ اس صورت میں نہیں ہیں، اس حالت میں نہیں ہیں کہ آپ اس کی مدد کریں، لیکن ہمدردی جو ہے آپ ضرور اس کے لیے رکھتے ہیں، آپ آگے گزر جاتے ہیں، اور پھر آپ چھوٹی سی دعا بھی کر دیتے ہیں کہ گاڈ ہیلپ دیم۔ یہ پہلے جذبات ہیں۔ دوسرے جذبات ہیں رحم کے، پٹی ہونا کسی کے لیے رحم دل ہونا۔ مبارک ہیں وہ جو رحم دل ہیں، کیونکہ ان پر رحم کیا جائے گا۔ پہلا ہے ہمدرد ہونا، انسانی جذبات ہیں۔ اور پھر فیلنگز کا جو دوسرا معیار ہے کسی شخص کے لیے وہ ہے کسی کے اوپر رحم کرنا۔ رحم کرنا یہ ہوتا ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ اس کے لیے کچھ کریں، لیکن آپ کے بس کی بات نہیں ہے، آپ چاہتے ہیں کہ اس کے لیے کریں، پھر آپ کا جو رحم ہے اس کے لیے پھر آپ کسی اور کی ہیلپ لیتے ہیں، آپ اس کو زیادہ سے زیادہ ایکسپلور کرتے ہیں، اور آپ کا جو رحم ہے وہ اس پر اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ آپ کہیں نہ کہیں سے اس کو ضرور پریکٹیکل ہیلپ دینا چاہتے ہیں۔ سو یہ ایک انسان کی دوسرے انسان کی فیلنگز کا دوسرا درجہ ہے۔ پہلا ہے ہمدردی، دوسرا ہے رحم کرنا، اور یہ مسیحیت کی پہچان ہے، ہمدرد ہونا انسانیت کے لیے، اور انسانیت کے لیے رحم دل ہونا۔ بائبل مقدس نے کہا ہے مبارک ہیں وہ جو رحم دل ہیں کیونکہ ان پر رحم کیا جائے گا۔ سو رحم جو ہے یہ دوسری حالت ہے ہماری فیلنگز کی۔ اور نمبر 3 جو حالت ہے وہ ہے کمپیشن، وہ ہے کسی کے اوپر ترس کرنا۔ ترس کرنا، ترس سے یہ مراد ہے کہ یہ فیلنگز کا تیسرا درجہ ہے۔ پہلا ہمدردی، دوسرا رحم، اور تیسرا ترس ہے، کمپیشن۔ اور یہ ہے سپلنگنیزومائے۔ ترس یہ ہوتا ہے کہ آپ اندر سے ٹوٹ جاتے ہیں کسی کے لیے، اور آپ ہر صورت اور ہر ممکن اس شخص کی مدد کرنا چاہتے ہیں، چاہے آپ کے بس میں ہے چاہے نہیں ہے، کیونکہ آپ کا اندر ٹوٹ چکا ہے، اور آپ اپنے اس بھائی کی، بہن کی، بیٹی کی، ماں کی یا مسیحی کی مدد کرنا چاہتے ہیں، یا انسان کی مدد کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ آپ کا اندر ٹوٹ چکا ہے، آپ کے انتڑیاں ہل گئی ہیں، آپ کے اندر ہمدردی رحم میں بدلی، رحم کمپیشن میں بدل گیا۔ سو یہ مسیحی ایٹریبیوٹ ہے، یہ کرائسٹ میں تینوں چیزیں موجود تھیں۔ وہ ہمدرد بھی تھے، وہ رحم بھی کرتے تھے، اور ترس جو ہے خداوند یسوع مسیح نے 9 بار یہ فقرہ
کہا ہے مجھے ان پر ترس آیا۔ نئے عہد نامے میں خداوند یسوع مسیح نے 9 بار یہ کہا ہے کہ مجھے ان پر ترس آیا۔ ایک جگہ پر خداوند یسوع مسیح نے کہا ہے کہ مجھے ان پر ترس آیا کیونکہ ان کی حالت ایسی تھی جیسے چرواہے کے بغیر بھیڑیں ہوتی ہیں، وہ تتر بتر تھے، اور یسوع مسیح کو ان پر ترس آیا۔ 9 ایسے مقامات ہیں، 9 ریفرنسز ہیں جو میں نے باکس میں دیے ہوئے ہیں۔ اگر آپ کے پاس باکس بنا ہوا ہے اس میں نے ریفرنسز دیے ہوئے ہیں جہاں پر خداوند یسوع مسیح کو ترس آیا ہے۔ اور جب ترس آیا ہے تو اس کا نتیجہ کیا نکلا ہے؟ پہلی آیت میں تھا کنسرن، دوسرا تھا کمپیشن، اور تیسری آیت میں ہے کنکلوژن۔ تیسری آیت میں یہ لکھا ہے اگر میں ان کو بھوکا گھر کروں تو راہ میں تھک کر رہ جائیں گے، اور بعض ان میں سے دور سے ہے، کچھ نزدیک سے تھے کچھ دور سے تھے، اور جنہوں نے دور جانا تھا کہیں وہ نہ ہو کہ یہ بھوک سے نڈھال ہو کر گر جائیں، لہٰذا خداوند یسوع مسیح نے فیصلہ کر لیا ہے کہ میں ان کو ان کی ضرورت پوری کیے بغیر یہاں سے رخصت نہیں کروں گا۔ جب خداوند کے پاس ہم رہتے ہیں، ہم اس کی بادشاہی میں ہیں، ہم اس کے لوگ ہیں، تو وہ ہماری ضرورت کیے بغیر ہمیں واپس نہیں بھیجے گا۔ یہ پہلی چیز ہے جو سیکھنے والی ہے۔ چوتھی اور پانچویں آیت میں ہیومن انبلٹی یعنی انسان کی بے بسی اور گاڈز ابلٹی خداوند کی اہلیت، اس کی قابلیت۔ انسان جو ہے وہ کیا سوچتا ہے؟ چوتھی آیت میں دیکھیے، اس کے شاگردوں نے اسے جواب دیا کہ اس بیابان میں کہاں سے کوئی اتنی روٹیاں لائے کہ ان کو سیر کرے۔ یہ انسان جو ہے وہ اپنی ہیومن مائنڈ کو ایکسرسائز کر رہا ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ اتنی بڑی گیدرنگ کے لیے 4000 لوگوں کے لیے اس بیابان میں ہم کہاں سے کھانا لائیں اور ان کو سیر کریں۔ وہ ہینڈز اپ ہو گئے ہیں کہ یہ کسی بھی انسان کے بس کی بات نہیں ہے، ایک تو لوگ زیادہ ہیں، دوسرا ہم بیابان میں ہیں۔ 3 طرح کا انہوں نے کنفیس کیا ہے، 3 طرح سے انہوں نے اپنی انبلٹی کو یعنی اپنی نااہلیت کو، اپنی بے بسی کو انہوں نے قبول کیا ہے۔ پہلی بات انہوں نے کہا ہے کہ اتنے بڑے ہجوم کو اس بیابان میں ہم کھانے کو نہیں دے سکتے، یہ انہوں نے ہینڈز اپ کر دیا ہے۔ یہ پہلی بات ہے کہ ان کے برین کے کنٹرول میں نہیں ہے، ان کے بس کی بات نہیں ہے، اور انہوں نے اپنی بے بسی کا اعلان کر دیا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں انسان کے لیے یہی بہتر ہے کہ جو وہ کام نہیں کر سکتا خداوند کے سامنے ہاتھ کھڑے کر دے کہ خداوند میں نہیں یہ کر سکتا۔ آپ جانتے ہیں کہ خدا نے حزقیل کو ایک سوکھی ہڈیوں کی وادی میں کھڑا کر دیا اور اس سے سوال پوچھا کیا یہ ہڈیاں زندہ ہو سکتی ہیں؟ تو حزقیل نے کہا کہ اے خداوند یہ ہمارے ہمورے بس کی بات نہیں ہے، یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے، تو ہی جانتا ہے۔ یہ پرنسپل ہے ان انسانوں کے لیے جو اپنے آپ پر ضرورت سے زیادہ بھروسہ کرتے ہیں۔ وہ خداوند کے سامنے ہینڈز اپ ہو جائیں گے تو پھر خدا آپ کے ساتھ انٹروین کرے گا۔ یہاں انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ دوسری بات کہ ان شاگردوں کی جو انبلٹی ہے، جو بے بسی ہے، وہ یہ ہے کہ ان کو 5000 کا جو معجزہ تھا جو مشرق میں کیا گیا تھا ان کے ذہنوں میں نہیں تھا، ان کے ذہنوں میں نہیں تھا۔ جب ہم خدا کو ٹرسٹ نہیں کرتے، جب ہم خدا کو بھروسہ نہیں کرتے، تو اس کا پہلی ریزن یہ ہے کہ ہم صرف اپنے آپ کو انسان سوچتے ہیں، اور بات بھی ٹھیک ہے کہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ دوسری بات کہ ہم خدا کے کلام اور اس کے کام کو یاد نہیں رکھتے۔
یہ بہت بڑی چیز ہے کہ جب انسان خدا کے کام اور اس کے کلام کو یاد نہیں رکھے گا تو آپ ہمیشہ کمزور رہیں گے، کیونکہ ہماری طاقت ہم نہیں ہیں بلکہ خدا کا کلام ہے۔ ان شاگردوں کو 5000 والا معجزہ یاد نہیں ہے، اور یسوع مسیح نے 18ویں آیت میں کیا تم کو یاد نہیں ہے، وہاں پر بھی بھولے ہوئے ہیں۔ جو لوگ خدا کے کلام کو اور اس کے کاموں کو یاد نہیں رکھتے اپنی زندگی میں، وہ ہمیشہ کمزور وکٹ پہ کھیلتے ہیں، ان کی زندگی کمزور مسیحی ایمان کے ساتھ گزرتی ہے، کیونکہ ہمارا ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا مسیح کے کلام سے۔ انہوں نے مسیح کے کلام کو سنا لیکن اس کو یاد نہیں رکھا، اور 5000 والا معجزہ اگر ان کو یاد ہوتا تو پھر یہ کہتے کہ خداوند جیسے پہلے 5000 کو کھلایا تھا تو 4000 کو بھی کھلا سکتا ہے، لہذا تو کچھ انتظام کر۔ اور شاگردوں نے ایسا نہیں سوچا۔ ایک تو انہوں نے کہا کہ ہمارے بس کی بات نہیں، دوسرا کہا کہ ان کو یاد نہیں تھا، خداوند کا کلام ان کو یاد نہیں تھا۔ اور تیسری بات، وہ مسیحی ایمان میں میچور نہیں ہوئے تھے، جس کی وجہ سے وہ خدا کی پرویژن کو اپنے ذہن میں رکھ سکتے ہیں، کیونکہ جو امچور مسیحی ایمان ہوتا ہے، جو ناپختہ مسیحی ہوتے ہیں، ان کے بس کی بات نہیں ہوتی کہ وہ کلام مقدس کو یاد رکھیں، وہ کلام مقدس کے ساتھ زندگی بسر کریں، وہ کلام مقدس سے سیکھیں۔ یہ میچور کرسچن نہیں ہے۔ یہ تیسری آیت میں جو انسان اپنی بے بسی کا اقرار کرتا ہے، اس کی 3 ریزنز ہیں کہ وہ انسان ہیں اور ان کے بس کی بات نہیں ہے۔ نمبر 2، وہ خداوند کے کلام کو یاد رکھنے والے نہیں ہیں، اور جو بھی خدا کے کلام کو یاد نہیں رکھے گا اس کا ایمان کمزور رہے گا، کیونکہ کلام سے ہمیں طاقت ملتی ہے۔ اور تیسری بات، ان کا مسیحی ایمان اس لیول پہ نہیں ہے کہ وہ ان سب باتوں کو یاد رکھ سکیں۔ 3 باتیں۔ اب ہے خدا کی اہلیت، اس کی قابلیت۔ پہلے ہے انسان کی نااہلیت۔ اب 5ویں آیت میں خدا اپنی ایبلٹی کی بات کرتا ہے۔ خدا کیوں یہ کام کر رہا ہے؟ نمبر 1، اس کے اندر اپنے لوگوں کے لیے ترس ہے۔ ہمارا خدا احساسات کا خدا ہے، ہمارا خدا جذبات کا خدا ہے، ہمارا خدا بے نیاز نہیں ہے، وہ نیاز مند ہے۔ بے نیاز وہ ہوتا ہے جس کو کسی کی پرواہ نہ ہو، لیکن ہمارے خدا کی جو ڈیفینیشن ہے وہ مقدس پطرس رسول نے بڑی خوبصورت کی ہے، اور وہ کیا ہے کہ اپنی ساری فکریں مجھ پر ڈال دو، مجھے تمہاری فکر ہے۔ ہمارا خدا کنسرنڈ ہے، ہمارا خدا کمپیشنیٹ ہے، ہمارا خدا رحم کرنے والا ہے، کیونکہ ہمارا خدا کا انٹریکشن جو ہے یہ خداوند کے ساتھ جذبات کا خدا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ رومیوں کا خدا کون سا تھا؟ رومیوں کا خدا، جب یہ بائبل لکھی جا رہی تھی، ویسے بھی یہ روم میں لکھی گئی تھی، مرکز کی انجیل، رومیوں کا خدا یہ تھا، وہ کہتے تھے کہ وہ خدا نہیں ہوتا جو انسانی جذبات سے مائل اور قائل ہو جائے۔ وہ کہتے تھے وہ کون سا خدا ہے کہ آپ دعا کریں اور خدا آپ کی سن لے، آپ رونا شروع کر دیں اور خدا آپ کے ساتھ رونا شروع کر دے، آپ ہنسیں اور خدا آپ کے ساتھ ہنسنا شروع کر دے۔ یہ تو خدا آپ کے جذبات کے تابع ہو گیا، آپ تو اپنے خدا کو اپنے جذبات سے کھیل کر اس کو جدھر مرضی لے جا سکتے ہو۔ رومی کہتے ہیں خدا ہے، اس کے اوپر انسانی جذبات اثر انداز نہیں ہوتے۔ یہ رومیوں کا تصور خدا تھا۔
اس کے اگینسٹ خداوند یسوع مسیح جو تصور خدا دے رہے ہیں وہ یہ دے رہے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح اگر ہماری شادی ہے تو وہ شادیوں میں آتا ہے، اگر ہماری پارٹیز ہیں وہ پارٹیز میں آتا ہے، اگر ہمارے گھر میں فوتگی ہو گئی ہے وہ فوتگی بھی آتا ہے، اگر ہمارے گھر میں پریشانی ہے وہ پریشانیوں میں آتا ہے، ہماری خوشیوں اور غمیوں میں شراکت کرنے والا خدا بائبل کا خدا ہے۔ اس لیے ہم اس خدا کو مانتے ہیں جو ہمارے جذبات کی ریسپیکٹ کرتا ہے اور ہمارے جذبات کے ساتھ اپنے جذبات کو ٹیلی کرتا ہے۔ ہمارا خدا انسانی جذبات کی ریسپیکٹ کرتا ہے، اور خداوند یسوع مسیح اپنے کمپیشن کی وجہ سے اس قابل ہیں کہ وہ ہماری ضروریات کو پورا کر سکتے ہیں۔ جس میں کمپیشن نہیں ہے، جس میں ترس نہیں ہے، جس میں رحم نہیں ہے، جس میں ہمدردی نہیں ہے، وہ کسی کی کیوں مدد کرے گا؟ پریکٹیکل ہیلپ کے لیے لازمی ہے کہ آپ کے اندر ہمدردی کے جذبات ہوں، رحم ہو اور ترس ہو۔ یہ وہ یسوع مسیح کے ایٹریبیوٹ ہیں جو اس نے اپنے لوگوں جنہیں مسیحی کہا جاتا ہے یہ چیزیں وہاں ڈالی، اور آج پوری دنیا میں جہاں کہیں کوئی حادثہ ہوتا ہے مسیحی دنیا پہلے وہاں پہنچتی ہے۔ جہاں بھی کوئی دنیا میں حادثہ ہوتا ہے مسیحی دنیا پہلے وہاں پہنچتی ہے، اور اگر کسی ملک میں پریشانی ہوتی ہے تو مسیحی دنیا کے بارڈرز پہلے کھلتے ہیں ریفیوجیز کے لیے۔ کیوں؟ کیونکہ یسوع مسیح نے مسیحیوں میں امپارٹ کر دیا ہے، مسیحیوں کو یہ تعلیم دے دی ہے، مسیحیوں کو یہ جذبات دے دیے ہیں جو یسوع مسیح کے تھے۔ یسوع مسیح نے اپنے جذبات مسیحیوں کے دے دیے، اس لیے مسیحیوں کی ہمدردی کا لیول دیگر اقوام سے بالا تر ہے، ان کے رحم کرنے کا لیول دیگر اقوام سے زیادہ ہے، ترس کھانے کا لیول دیگر اقوام سے اس لیے زیادہ ہے کہ ہم معاف بھی کر سکتے ہیں، ہم مار بھی کھا سکتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ خداوند یسوع مسیح ایسے تھے، انہوں نے ہمیں یہ جذبات دیے ہیں۔ کمپیشن۔ پھر خداوند یسوع مسیح دوسری جو تعلیم دے رہے ہیں، پہلی بات کمپیشنیٹ ہونا، اس لیے اپنے طرز سے مجبور ہو کر وہ ہماری مدد کرتا ہے۔ دوسری بات کہ وہ اپنے لوگوں کی مشکل کو ریکگنائز کرتا ہے، اپنے لوگوں کی ضروریات سے واقف ہے، اور وہ ہمیں تعلیم دے رہا ہے کہ آپ بھی جتنے لوگ آپ کے حلقے میں ہیں مسیحی لوگ، وہ اپنے اپنے لوگوں کی ضروریات سے واقفیت حاصل کریں۔ یہ تعلیم ہے ہمارے لیے کہ ہم جو مسیحی رہنما ہیں، ہم اپنی کلیسیاؤں میں اپنی کلیسیا کی جسمانی اور روحانی ضروریات سے واقفیت رکھیں، جیسے یسوع مسیح اپنے نزدیک لوگوں کی ضروریات سے واقفیت رکھتے ہیں۔ اور پھر خداوند یسوع مسیح نے دو معجزات کیے ہیں جن میں روٹی کی بات کی گئی ہے۔ گلیل کی جھیل کے مشرق میں کتنے لوگوں کو کھانا کھلایا؟ 5000 کو، اور مغرب میں 4000 کو کھانا کھلا کر ثابت کیا ان یہودیوں پر اور لوگوں پر کہ زندگی کی روٹی میں ہوں۔ اور مغرب میں جو جنٹائل ہیں، جو یہودی نہیں ہیں، غیر یہودی ہیں، ان پر بھی ثابت کر دیا کہ میں صرف اپنے لوگوں کے لیے زندگی کی روٹی نہیں ہوں بلکہ غیر اقوام کے لیے بھی زندگی کی روٹی ہوں۔ سو یسوع مسیح نے اس معجزے سے ثابت کر دیا ہے، اس لیے ایک معجزہ کھانا کھلانے کا اس نے یہودیوں میں کیا ہے اور ایک معجزہ اس نے غیر یہودیوں میں کیا ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے مشرق میں 5000 کو کھانا کھلایا، مغرب میں 4000 کو کھانا کھلا کر ثابت کیا کہ میں اپنے لوگوں کے لیے زندگی کی روٹی ہوں اور غیر اقوام کے لیے بھی زندگی کی روٹی ہوں، لہٰذا میری برکات سے صرف میرے ہی لوگ نہیں بلکہ تمام دنیا کے لوگ
فیض یاب ہو سکتے ہیں اگر وہ میرے حلقہ احباب میں آ جائیں گے تو۔ 6 سے 10 آیات تک 4000 کو کھانا کھلایا ہے خدا یسوع مسیح نے، اب معجزہ ہے۔ 6 سے 10 آیات تک پھر اس نے لوگوں کو حکم دیا کہ زمین پر بیٹھ جائیں، اور اس نے وہ 7 روٹیاں لیں اور شکر کر کے توڑیں اور اپنے شاگردوں کو دیتا گیا کہ ان کے آگے رکھیں، اور انہوں نے لوگوں کے آگے رکھ دیں، اور ان کے پاس تھوڑی سی چھوٹی مچھلیاں تھیں۔ اس نے ان پر برکت دے کر کہا یہ بھی ان کے آگے رکھ دو، پس وہ کھا کر سیر ہوئے اور بچے ہوئے ٹکڑوں کے 7 ٹکڑے اٹھائے، اور لوگ 4000 کے قریب تھے۔ پھر اس نے ان کو رخصت کیا۔ 6 اور 7 آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح اپنے ایمان اور عقیدے کے مطابق جو رواج تھا، جو ایمان تھا، وہ یہ تھا کہ اگر ہم خدا سے روٹی لیتے ہیں اور شکر کیے بغیر ہم کھاتے ہیں تو ہم خدا کو ٹھگتے ہیں، ہم اس کو چیٹ کرتے ہیں۔ یہ ایمان تھا اس وقت کے لوگوں کا جو خداوند یسوع مسیح نے جس کو ایکسرسائز کیا ہے، کیونکہ اگر ہم نے خداوند سے نعمتیں لی ہیں، خوراک لی ہے، اور ہم نے اس کا شکریہ ادا نہیں کیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کھانا ہم نے کھا تو لیا ہے لیکن ہم نے خدا کو چیٹ کیا ہے، ہم نے اس کا شکریہ ادا نہیں کیا۔ لہذا کھانا، دعا کے بغیر کھانا خداوند کو ٹھگنا ہے۔ کوئی بھی چیز آپ کھاتے ہیں تو آپ دعا کے بغیر اس کو نہیں کھا سکتے۔ یہ کرسچن پرنسپل بن گیا ہے، بائبل نے ہمیں دیا ہے کہ جب بھی ہم کھانا کھائیں گے ہم دعا کے ساتھ کھانا کھائیں گے، اور جب بھی خداوند یسوع مسیح نے خداوند کے لوگوں کے ساتھ کھانا کھایا ہے اس نے برکت دی ہے، اور پھر اس نے کھانا کھایا ہے۔ 6 اور 7 آیت میں اس نے برکت دی، وہ 7 روٹیاں لیں اور شکر کر کے توڑیں اور اپنے شاگردوں کو دیتا گیا کہ ان کے آگے رکھیں۔ سو خداوند یسوع مسیح نے ان کو برکت دی ہے۔ پھر اس کے بعد جب انہوں نے کھانا کھا لیا ہے، ترتیب کے ساتھ بٹھایا، کھانا کھلایا، شاگردوں نے بھی کھایا، اور اس کے بعد کھانا بچ گیا۔ کتنے ٹوکرے؟ 5000 کو جب کھانا کھلایا تھا تو وہاں ٹوکرے لفظ استعمال نہیں ہوا تھا۔ کیا ہوا تھا؟ ٹوکریاں لفظ استعمال ہوا تھا۔ لینگویج جو ہے یہ بڑی ہیلپ کرتی ہے۔ یہاں جو لفظ ہے یہ ٹوکرے ہے، یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ ٹوکریاں چھوٹی ہوں گی، ٹوکرا بڑا ہوگا۔ سو اب وہاں 12 ٹوکریاں تھیں، اور میں نے بتایا تھا کہ 12 ٹوکریوں کے لیے جو لفظ استعمال ہوا تھا وہ تھا کوفینوس۔ کوفینوس، KOPHINOS، کوفینوس، یہ ٹوکریاں کے لیے چھوٹی ٹوکریاں۔ اور اس میں کتنے کی گنجائش تھی؟ کتنی خوراک کی گنجائش تھی؟ 2 کلو کی۔ شاباش، آپ کو ابھی تک یاد ہے۔ سو 2 کلو کی گنجائش تھی، یعنی اس وقت 12 ٹوکریوں سے مراد 24 کلو کے قریب خوراک بچ گئی تھی جب انہوں نے 5000 کو کھانا کھلایا۔ یہاں ٹوکرے کی بات کی جا رہی ہے، اور یہ لفظ جو یونانی زبان میں ہے یہ ہے سپورس، SPURIS، جو ٹوکرے کے لیے لفظ استعمال ہوا۔ یہ ٹوکری نہیں ہے، وہ کوفیناس تھا، اب یہ سپورس ہے، SUPRIS، سپورس۔ اور اس کا استعمال ہوا ہے اعمال کی کتاب 9 باب اور اس کی 25ویں آیت میں۔ کب استعمال ہوا تھا؟ جب مقدس پولس رسول کو ایک ٹوکرے میں ڈال کے اس کو دیوار کے اوپر سے نیچے اتار دیا گیا تھا۔ یعنی یہ ایسا ٹوکرا ہے جس میں ایک آدمی بیٹھ سکتا ہے،
اس کا جو سائز ہے وہ اس قدر بڑا ہے کہ اس میں آرام سے ایک شخص بیٹھ سکتا ہے۔ 7 روٹیاں اور کچھ مچھلیاں خداوند نے برکت دی، اور 12 ٹوکریاں نہیں، 7 ٹوکرے سپورس، یعنی اتنی خوراک موجود تھی کہ 7 بڑے ٹوکرے ہیں۔ اب اس کا سائز تو نہیں بتایا کہ اس میں کتنے، لیکن انہوں نے یہ بتایا کہ اس میں آدمی بیٹھ سکتا ہے، اور جس میں آدمی بیٹھ سکتا ہے کم سے کم 20-30 کلو کی گنجائش تو اس میں ضرور ہوگی۔ ایک ایسا ٹوکرا جس میں آدمی بیٹھ سکتا ہے اس کی گنجائش زیادہ ہوگی۔ سو یہ وہ خداوند یسوع مسیح ہیں جو ہمارا نجات دہندہ ہے، جس کو ہم مانتے ہیں، جو اپنے لوگوں کی ضروریات سے واقف ہے، جو اپنے لوگوں کے ساتھ ہمدردی کرتا ہے، جو اپنے لوگوں کے ساتھ روتا ہے، ہنستا ہے، جو اپنے لوگوں کی دکھ اور سکھ میں ہمیشہ ان کے ساتھ رہتا ہے۔ ہمارا خدا جذبات کا خدا ہے، ہمارا خدا ہمیں سمجھتا ہے، ہمارا خدا ہمارے دکھوں کو، ان کی سیویرٹی کو، ہمارے دکھوں کی، ہماری مشکلات کی شدت کو جانتا ہے۔ اس لیے ہمارا خدا ہم سے دور نہیں ہے، اس کی فیلنگز ہماری فیلنگز کے ساتھ ہیں، وہ ہماری فیلنگز کو پڑھ سکتا ہے، وہ پڑھ کے ان کی انٹرپریٹیشن کر سکتا ہے، اور اس نے پڑھا ہے کہ اگر میں نے ان کو بھیج دیا تو راستے میں یہ فینٹ ہو کر گر جائیں گے۔ وہ جانتا ہے، اور اس نے ہماری ضروریات کو پورا کیا ہے۔ اور 10ویں آیت میں، اور وہ فی الفور اپنے شاگردوں کے ساتھ کشتی میں بیٹھ کر دلمنوتا کے علاقے میں گیا۔ اب یہ دلمنوتا کیا ہے، اس کو پڑھ لے ذرا، کیونکہ یہ پریشان کر رہا ہے نا۔ دلمنوتا جو ہے یہ نام ہے مگدل کا، جہاں سے میری مگدلینی تھی۔ یہ اس شہر کا نام دلمنوتا کہا گیا ہے۔ اگر مگدلہ کہا جاتا تو ہمیں اچھی طرح پڑھنا آ جاتا نا۔ چلیں دلمنوتا بھی ہم نے سیکھ لیا ہے۔ یہ وہ شہر ہے کہ خداوند یسوع مسیح جب معجزہ ختم ہوا تو خداوند یسوع مسیح کشتی پر بیٹھ کر اپنے شاگردوں کے ساتھ وہ دلمنوتا یا مگدلہ کی طرف چلے گئے ہیں، جبکہ 5000 کا جب معجزہ تھا کہ خداوند یسوع مسیح مشرق کی سال سے مغرب کو چلے گئے تھے اور بیت سیدا میں چلے گئے تھے۔ یہ جغرافیہ بھی ڈیفرنٹ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ معجزہ بالکل انڈیپینڈنٹ ہے، سیپریٹ ہے۔ یہ وہ معجزہ ہے جو ہم آج جس کو ایکسپلور کر رہے تھے، جس سے ہم نے بہت بڑی بڑی چیزیں سیکھی، اور جو جس سے میں امپریس ہوا ہوں وہ یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح ایسے لوگوں کو کیئر کرتا ہے، ایسے لوگوں کی ذمہ داری لیتا ہے، ایسے لوگوں کو برکت دیتا ہے جو اس کے جوئے میں ہیں، جو اس کے ساتھ منسٹری میں ہیں۔ خداوند ہماری ضروریات سے واقف ہے، اور وہ ہمیں ہماری ضروریات پوری کیے بغیر ہمارے گھروں میں نہیں بھیجے گا، وہ ہمیں برکت پر برکت دیتا رہے گا۔ خداوند آپ کو برکت دے۔